बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनकी मुलाकात सीनियर जर्नलों के साथ, एक अजीब व गरीब मामला, एक खबर हमारे सामने आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब, बहरान, ये सब कुछ डिस्कस हुआ, हमारे सामने खबर आई। बहुत अजीब मामला निकला है। इस सिलसिले में मैं वीडियो में थोड़ा सा आगे जाकर आपको बताऊंगा। उससे पहले कुछ बहुत क्विक खबरें हैं, वो मैं आपके सामने रख दूं, फिर इस मामले पर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो लाहौर में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा रहे हैं, इनके इस्तकबाल का फैसला था। कारकुनान जगह जगह इस इस्तकबाल के लिए निकलेंगे, तो पुलिस छापे मार रही थी। बहुत बड़ी तादाद में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लोग गिरफ्तार किए गए। हंजरवाल में छापा मारा गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन राशिद यूसुफ, वल्द यूसुफ, ये गिरफ्तारी के मौके पर अब इसके साथ क्या माजरा पेश आया, यह भी तफसीलात आना बाकी हैं, लेकिन ये जान से गया। जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, ये जान बहक हो गया है। आप इस शख्स की तस्वीर भी देख रहे हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर दोस्त हैं मोहम्मद उमैर, उन्होंने ये खबर दी। बहुत ही खौफनाक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन का इस तरह से छापे में जान से जाना। ये बुनियादी आईनी जमहूरी हक है कि सियासत कर सके कोई, ये तो एहतजाज भी नहीं, आने वाले रहनुमाओं के इस्तकबाल के लिए जा रहा था। दूसरा मामला है सुहेल आफरीदी साहब का। सुहेल आफरीदी साहब को जाना था कराची आने के बाद फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, FPCCI, अब द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके इस दावतनामे के हवाले से ताज़ा खबर यह है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इफ्तिखार उपल, सेक्रेटरी जनरल, इनकी तरफ से एक लेटर जारी किया गया। उसमें लिखा हुआ है, ऑनरेबल CM, प्लीज रेफर टू द अर्लियर लेटर ऑन द सब्जेक्ट डेटेड January 5th, 2026, FPCCI, same has been postponed due to unavoidable unforeseen circumstances, नागुज़ीर नादीदा वजूहात और हालात की बुना पर अब आप ना आइए। इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड, प्लीज। तो सुहेल आफरीदी साहब का ये जो दौरा है, इसमें एक मुलाकात जो होनी थी वो रोक दी गई है। ये लाहौर में भी हुआ था। हुकूमत सिंध वेलकम कर रही है, लेकिन चैम्बर वालों ने कहा है नागुज़ीर वजूहात, उसकी वजह से अब आप ना आए। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आज उलमा से खिताब किया। वो जो उलमाए कराम, आइम्माए कराम, इमाम मस्जिद, उनके लिए 25,000 की वजीफे की बात हो रही थी, उस सिलसिले में तकरीब थी। एक कार्ड जारी किया गया, उस पर फिर मरियम नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है। अब वो इतना हो चुका कि अब उस पर क्या बात करनी, लेकिन बहरहाल वहां पर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने फिर दोबारा फितना 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 ये बातें की और लब्बैक के मामले पर बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले पर बात की, झूठ बोला। अब सामने उलमाए कराम बैठे हुए हैं, आप कुरान, हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके फरमुदात पे बात करते हुए मुसलसल झूठ बोल रही हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, उन्होंने ये कहा कि फितना है जो सियासी जमात खुद को दीनी जमात कहे और फिर उसके बाद लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाए वगैरह। जो लब्बैक के साथ हुआ उस पर तो बात ही नहीं की, लब्बैक के कितने लोग जान से गए उस पर बात ही नहीं की। उनके एहतजाज पर निकलने से पहले जिस तरह मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पर क्रैकडाउन किया गया, उस पर कोई बात ही नहीं की। और फिर रियासत का फैसला है, ये हमें बात साफी बताते हैं ना तर्जुमान सहाफी, कि रियासत का फैसला है कि अब इस वक्त ये जो सड़क पर आने वाली पॉलिटिक्स है ये नहीं करने दी जाएगी। जो 7 पॉलिटिशियंस है वो चल रहे हैं, तो एक उनको फितना करार दिया, फिर फितना, सियासत, लोगों की जानो माल को नुकसान पहुंचाना, लोगों के बच्चों को मरवाना, ये भी कहा। और फिर साथ में कहा कि रेंजर्स वालों को शहीद करना। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 26 नवंबर का एहतजाज था, सबको पता है, एक ब्यूरोक्रेट के घर का नौजवान था, उस नौजवान का नाम था हाशिम वल्द आसिम अब्बासी, लैंड क्रूजर थी उसकी, एबटाबाद से आ रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो खैबर पख्तूनख्वा से चले थे, वो इस्लामाबाद में दाखिल हुए थे मोटरवे के रास्ते से, ये एबटाबाद से आ रहा था और ये सड़क पर आया। और उसके बाद मुमताज भट्टी साहब सीनियर सहाफी हैं, उनके ट्विटर पे ये अब तक सब कुछ मौजूद है, उसने रेंजर्स वालों को हिट किया था, वो गिरफ्तार हुआ था, उसकी गाड़ी कब्जे में ली गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन ने रेंजर्स पे गाड़ी चढ़ा दी, ये बताया गया, तमाम बड़ों ने इस पर
چھوڑیں گے نہیں کہا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کو بری طرح سے نشانہ بنایا گیا. مریم نواز شریف صاحبہ یہ تمام چیزیں بعد میں تو ثابت ہو گئیں, پھر بھی جھوٹ علماء کرام کو سامنے بٹھا کر بولے چلی جا رہی تھی. جو طریقہ ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے اس پر عمل کیا. ایک اور بہت اہم خبر ہے, وہ میں آپ کو آخر میں دوں گا, لیکن اب فیلڈ مارشل کی سینئر جرنیلوں سے ملاقات. ہمارے دوست ہیں عمران شفقت صاحب جو ہیں, انہوں نے ایک عدد ویڈیو کی سینئر جرنیلوں کی عاصم منیر صاحب سے ملاقات. اب اس کے حوالے سے عمران شفقت صاحب نے یہ بتایا کہ ملٹیپل بڑی تعداد میں سینئر جرنیل تھے, ریٹائرڈ جرنیل, اور وہ بیٹھے عاصم منیر صاحب سے انہوں نے بات کی. ان میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے, یعنی خبر دینے والے نے عمران شفقت صاحب کو بتایا کہ اس میں 2 جرنیلوں کے نام کیا ہیں. ایک جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول جو گورنر پنجاب رہ چکے ہیں, اور ایک جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. ٹی وی پر اکثر آپ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کو دیکھتے ہیں, تو اور میں نے ان کے انٹرویوز وغیرہ کر رکھے ہیں. تو یہ جو 2 شخصیات تھیں یہ بھی موجود تھیں عاصم منیر صاحب سے ملاقات میں. اس ملاقات میں جرنیلوں نے فیلڈ مارشل صاحب سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیے ملک کے حالات, سیاست اس وقت سب رکا ہوا ہے, بحران ہے, استحکام نہیں ہے, سیاست رک گئی ہے, جو ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا. اس طرح کی باتیں عمران شفقت صاحب نے بتائیں کہ جرنیلوں نے کی, اور آپ ایک رول پلے کیجئے, یعنی آگے بڑھنا چاہیے. وہ ہوتا ہے نا تمام ترجمان صحافی جو باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اسٹیبلشمنٹ از کالنگ دی شاٹس, تو آپ جو ہے وہ اس وقت مرکزی شخصیت ہیں, آپ جانے دیجئے اور آگے بڑھتے ہیں. اور یہ باتیں کی گئیں. ان کے عمران شفقت صاحب کے اس ویڈیو میں یہ کہنا تھا کہ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے تو کچھ بہت زیادہ بات بھی نہیں کی ہوگی وغیرہ. ان کی تصویریں لگائی انہوں نے, جنرل غلام مصطفیٰ کی, جنرل خالد مقبول صاحب کی, اپنی ویڈیو میں تصویریں وغیرہ لگا کے انہوں نے یہ بات کی اور کہا, اور یہ ایک دن پہلے کی ویڈیو عمران شفقت صاحب کے چینل پہ ٹیلنگز پہ جا کے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. کہا کہ یہ سب کچھ ہوا, عاصم منیر صاحب نے ایک جملہ کہا اور بات ختم کر دی. جب سب جرنیل بول چکے تو عاصم منیر صاحب ان کو سن رہے تھے. انہوں نے کہا آپ سب میرے سینئر ہیں, ٹھیک ہے, رسپیکٹ, لیکن آپ لوگ ایک کام کریں. جنرل عاصم منیر صاحب نے سامنے موجود جرنیلوں سے کہا کہ آپ ایک کام کریں, آپ اپنی پینشن وینشن چھوڑیں, سیاست میں آئیں, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سیاست کریں. اب آپ لوگ سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے, اور عاصم منیر صاحب نے یہ بات کہہ کے کنکلوڈ کیا اینڈ ہی لیفٹ دا گیدرنگ, اور وہ وہاں سے چلے گئے. عمران شفقت صاحب نے یہ خبر دی کہ ایک ہی جملے میں انہوں نے بات ختم کر دی, یہ ان کا کہنا تھا. میں نے یہ کیا کہ میں نے جنرل غلام مصطفیٰ صاحب سے رابطہ کیا, کل رات میں نے ان سے رابطہ کیا تھا, رابطہ نہیں ہوا. انہوں نے میسج کیا کہ وہ آج دوپہر میں فون کریں گے. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کا فون آیا, میں نے ان کو یہ تمام باتیں بتائیں کہ آپ کی میٹنگ ہوئی, عاصم منیر صاحب سے بتائیے, خبر جاننا چاہتے ہیں کہ اور کیا کیا ڈسکس ہوا, آپ نے کیا کہا, وہاں سے کیا کہا گیا, انداز کیا تھا, غصہ کتنا تھا, نارمل کتنے تھے, خوشگوار کتنا تھا, عمران خان, پاکستان تحریک انصاف, ان معاملات پر بات کیسے ہوئی. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب بری طرح سے ہنسے, بار بار ہنسے. انہوں نے کہا ایسی کوئی میٹنگ ہوئی ہی نہیں, ایسی کوئی میٹنگ سرے سے ہوئی ہی نہیں, میں ایسی کسی میٹنگ میں گیا ہی نہیں. تو جب میں گیا نہیں تو میں نے کیا کہا, میں نے کیا دیکھا, اس پر کیا بات کروں. یہ خبر سراسر غلط ہے. اب عمران شفقت صاحب نے جو بتایا وہ ان کے چینل پہ بھی چل رہا ہے, ٹویٹر پہ شیئر ہو رہا ہے. جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک جملے میں بات ختم کر دی, یہ چل رہا ہے. عجیب و غریب, حیران کن. تو غلام مصطفیٰ صاحب نے سیدھا سیدھا, جن کی تصویریں لگا کے ویڈیو کی جا رہی تھی, انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہمارے ہاں یہ ہو جاتا ہے اکثر و بیشتر, عجیب و غریب کام ہے لیکن ہو جاتا ہے. آخری چیز, ایک قتل ہوا. یہ قتل ہوا راول پنڈی میں, اور یہ قتل کروایا گیا قطر سے, لائیو ویڈیو کال پر. بڑا وائرل ہوا معاملہ. ایک صاحب نے اپنی بیوی کے کردار پہ شک کیا کہ اس کا کہیں چکر چل رہا ہے, قطر میں شک کیا, اور پھر اس کے بعد بیوی قطر سے یہاں پاکستان آ گئی. سمیرہ نام ہے مقتولہ کا. وہ پاکستان آ گئیں, اور ان کو پھر شوہر نے, چونکہ وہ رشتہ دار ہے, تو لڑکی کے ابا کو, چچا کو, رشتہ داروں کو بتایا کہ آپ کی بیٹی کیا کر رہی ہے, اور اس کے بعد ان کو راضی کیا کہ غلط کر رہی ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. اس کے بعد لڑکی کو اس کی ماں کے گھر میں اس کے چچاؤں نے, اور اس کے غالباً والد بھی اس میں شامل تھے, ویڈیو کال پر لڑکے کو دکھاتے ہوئے
اور اس بندے نے شوہر نے یہ کہا کہ ختم کر دو، اور پھر اس کے سامنے اسے گولیاں ماری گئیں، ختم کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ہوا۔ اس واقعے میں اب یہاں پر جو لوگ موجود تھے ان میں لڑکی کے 2 چچا اور لڑکی کا باپ یہ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ بہت ہی اہم معاملہ ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ تو یہ ہو گیا ہے، اب پاکستانی آفیشلز یہ کریں گے کہ اس بندے کو یہاں لانے کی ایفرٹس کر رہے ہیں، اس سلسلے میں کوششیں جاری ہیں کہ اس کو یہاں لایا جائے اور جو اس نے کیا ہے اس کا بھی وہ مزہ چکھے۔ اتھارٹیز آر ٹرائنگ ٹو میک شیور کہ یہ بھی ہو۔ قتل ہوا، اس کے فوری بعد یہ لوگ فرار ہو گئے تھے گولیاں مارنے والے۔ تو جو لڑکی کی بہن ہے اس نے 15 کیا، پولیس کو بتایا، پولیس موقع پر پہنچی، فرار ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری تھیں، اب یہ گرفتاری ہو گئی ہے۔ آخری چیز جاتے جاتے میں آپ سے عرض کروں، ہمارے ہاں گزشتہ کچھ دنوں میں جو صحافی ہیں انہوں نے ایک چیز محسوس کی ہے، اور محسوس کرنے کے بعد انہوں نے اس کا 10 جگہوں پر اظہار بھی کیا کہ اب جو گھٹن ہے یا بولنے کے معاملے میں آزادی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، گھٹن بڑھ رہی ہے، حبس بڑھ رہا ہے۔ اور انہوں نے اس سلسلے میں یہ بھی بتایا کہ ان کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ یہ میں آپ کو اپنی بھی اسسمنٹ دے رہا ہوں، ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ ڈیجیٹل مانیٹرنگ اس طرح سے کہ خاص طور پر سیاسی جماعت پی ایم ایل این، اس کے جو چاہنے والے ہیں، یعنی جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں تو وہ اکثریت سے وہ نکلتے ہیں جن کو مریم نواز شریف صاحبہ فالو کر رہی ہیں، وہ آپ آ کے آپ کو ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پر کوئی بات کریں گے، اس کے بعد گالی دیں گے، اور گالی دینے کے بعد وہ کبھی پولیس کو، کبھی این سی سی آئی اے کو، کبھی کسی اور ادارے کو ٹیگ کر کے کہیں گے دیکھو اس کو یہ کیا کر رہا ہے، تنقید پر بھی۔ تو یہ پی ایم ایل این کا کام ہے۔ اسی طرح سے کچھ بے نام اکاؤنٹس، ایک پاک ووکلز کے نام سے ہے، ایک آدھ اکاؤنٹ ایسا ہے جس کے بارے میں کہتا ہے یہ تو ادارے کا اکاؤنٹ ہے، یہ تو جرنیل کا اکاؤنٹ ہے، کوئی مارخور کے نام سے، کوئی سولنگی کے نام سے، کوئی کسی اور نام سے، کوئی آپریشن فلانا، بریگیڈ فلانا اس نام سے ہے، اور وہ بھی آ کر تجھے بھی یہ کرنا پڑے گا، تجھے بھی دیکھنا پڑے گا، تیرا بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ سب کیا جا رہا ہے جو عجیب و غریب ہے، اور اس کو بھی آن ریکارڈ لانا چاہیے کہ سوشل میڈیا پر صحافیوں کو اس طرح سے ہراساں کرنے کا، آواز اٹھانے پر سلسلہ جاری ہے، نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ باضابطہ طور پر نظر یہ آ رہا ہے کہ کچھ مخصوص اکاؤنٹس ہیں، کچھ مخصوص ان کا رجحان ہے، ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔